اب تک 2 لاکھ سے زیادہ وہ لنک پاکستان میں بلاک کیے گئے ہیں جن میں بلاسفیمی سے ریلیٹڈ مٹیریل اپلوڈ ہو. 36 لوگوں کے اب تک ٹرائل مکمل ہوئے اور ان 36 کے 36 کو سزائے موت ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا غازی علم دین شہید کا نام ہم سنتے ہیں. یہی ہوتا تھا کہ وہ ریاکشن میں جاتے تھے اور ریاکشن میں جو بلاسفیمر ہوتا تھا وہ مارا جاتا تھا، لیکن مدعی بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. جو اس کا مدعی بنتا ہے وہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ بلا وجہ رل جاتا ہے. کوئی خاتون ہیں وہ ٹریپ کرتی ہیں، ہنی ٹریپ کرتی ہیں، اور وہ ایک بلاسفیمس کوئی پکچر بیچتی ہیں. سمپل ایک میسج کے اوپر ایک ایف آئی نے بندے کو اٹھا دیا، تو کیا کورٹ کو بھی سمجھ نہیں آئی یہ بات؟ اس میں کسی ایک بندے نے بھی ہنی ٹریپ کا یا بلیک میلنگ کا ذکر نہیں کیا. اچھا، ایک بھی کیس میں جج صاحب نے اس میں کہا کہ جی مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بلاسفیمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں تو صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گینگ ہے کیا یہ ایکٹیو تھا یا پھر یہ لوگ انوالو تھے یا نہیں تھے. لوگوں کو خصوصاً نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر اس قسم کا کام کریں، آپ بلاسفیمی کیا تو آپ کے لیے تو یورپ اور امریکہ جنت بن جائے گی. یہ جو ہم امریکہ کے تھوڑا قریب ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں، کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے یا ایسا کوئی لنک ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے سینئر لائرز نے یہ بات کہی کہ اس کیس کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کے اندر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے. پھر تو یہ تو مذاق بن جائے گا پورا سسٹم ہے، نظام پورا سسٹم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو another exciting episode of the Revival Experience. بلاسفیمی گینگ کیس ایک بڑا مشہور کیس ہے جس کے اوپر آج کل لائیو ہیئرنگ بھی چل رہی ہے اور کافی اس کے حوالے سے ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہت سے ایسے حقائق ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے رکھیں جس سے معلوم ہو سکے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اصل میں ڈسکشنز جو ہو رہی ہیں اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے ہم نے مہتاب عزیز بھائی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت کیا ہے. مہتاب بھائی کو آپ جانتے ہی ہوں گے، سینئر جرنلسٹ ہیں، 20 سال سے اوپر کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کیس کو یہ شروع سے کور کر رہے ہیں. بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کے مختلف اینگلز کو دیکھا ہے. آپ ان کی اگر سوشل میڈیا پوسٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کافی انفارمیشن ملتی رہتی ہوگی اس کے حوالے سے. بلکہ اس کیس کے اندر جو کچھ کریکٹرز ابھی اس وقت ہائی لائٹ ہو رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی کچھ بڑے ہائی پروفائل کیسز کے اندر انوالوڈ ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھینسا گروپ اور موچی گروپ اور یہ جو کوئی گروپس جو تھے ایک زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے اور بلاسفیمی کے ان کے اوپر الزامات تھے، تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا آپریشن ان کے خلاف کیا گیا تھا، جو اس سارے ساگا کو بھی مہتاب بھائی نے کور کیا ہے. تو مہتاب بھائی ویلکم. بہت شکریہ. الحمدللہ. تو مہتاب بھائی یہ جو ہے سارا ماجرا کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا یہ، اور پھر یہاں تک یہ بات کہاں کیسے پہنچی، جس میں آج تو خیر اس پہ بڑی ہیئرنگز ہو رہی ہیں اور جس میں راؤ عبدالرحیم صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے دینی طبقات کے اندر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ریسنٹلی جو ہے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی موقف سامنے آئے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھا جائے. اس میں کوئی ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے. ہم پہلے بھی یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب دینی طبقے کی طرف سے یا دینی طبقے کسی فرد کی طرف سے کوئی ایسی بریچ ہوتی ہے، کسی لاء کو توڑا جاتا ہے یا کسی لاء کا جو ہے غلط استعمال کیا جاتا ہے، تو دینی کمیونٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو کہ غلط ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا نہ ہو. کسی بھی وائلیٹر جو ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ونگ سے ہو، رائٹ ونگ سے ہو، لیفٹ ونگ سے ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری ہو اور دیکھا جائے کہ اگر اس نے استعمال کیا ہے، اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اس کیس میں بھی یعنی اگر بلاسفیمی لاء کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے. اور ہم بالکل ساتھ ہیں، جو بھی ہمارے ادارے ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جو اس حوالے سے انوالوڈ ہیں، کہ بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ فیکٹس کیا ہیں ہمیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور یہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انڈیپینڈنٹلی جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ پھر آپ کے اوپر ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ درست ہے یا اس کے اندر کچھ دال میں کچھ کالا ہے. تو مہتاب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیس کہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا تھا، کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ناظرین کے سامنے آ جائے. جی مدثر بھائی، اگر آپ بلاسفیمی کو دیکھیں تو یہ دنیا بھر میں ایک ایشو ہے اور بڑا ویل نون ایشو ہے
مطلب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کی جاتی ہے، ڈیلیبریٹلی کی جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ طویل عرصے سے ہوتی رہی ہے. 80s میں یہ 295C کا قانون بنا تھا اور اسی لیے بنا تھا کہ اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، اور جب بلاسفیمی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی تو تب جو ہے لوگوں کا بہت زیادہ اس کے اوپر ری ایکشن آیا تھا، مظاہرے اور احتجاج ہونا شروع ہوا، تو پھر اس کے اوپر یہ قانون بنایا گیا. بلکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا اور پیچھے ہسٹری میں اسے چلے چلتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا غازی علم دین شہید کا نام ہم سنتے ہیں یا دیگر نام سنتے ہیں کہ جس میں بے شمار لوگ برٹش انڈیا میں جب یہ مسئلہ ہوا تھا، جب بھی ہوا جو ہے تو لوگ یہی ہوتا تھا کہ وہ ری ایکشن میں جاتے تھے، اور ری ایکشن میں جو بلاسفیمر ہوتا تھا وہ مارا جاتا تھا. اور اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ کسی کے اوپر کوئی الزام بھی لگ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی جو ہے نا سروائیول اس کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے یہ 295C کا جو قانون ہے یہ اس کی قانون سازی کی گئی اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اس سے پہلے میں برٹش نے بھی برٹش دور میں بھی تھا، اس کے اندر انہوں نے بھی قانون 295 اور اسی لیے کہ مطلب اس ایک تو موب کی کلنگز کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا، اور پھر اور بھی جو سینسٹیو یہ ایشو ہوتا ہے کسی بھی مسلم کمیونٹی کے لیے، تو اس لیے ان کو بھی کرنا پڑا تھا، یہ کرنا پڑا تھا، مجبوری تھی. مطلب وہ تو اصل میں اس کو ہسٹری میں زیادہ چلے جائیں گے تو پھر وہ اصل موضوع سے ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اس لیے جو ہے نا اس کو میں صرف ایک ریفرنس کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آج آئی ہے، چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ اس طریقے سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی اچانک سے کوئی گینگ اٹھایا اور اس نے یہ سارا کام شروع کیا، ورنہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں. تو یہ ایک طویل اس کی ہسٹری ہے. کٹ شارٹ کریں ہم تو جیسے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا آتا ہے تو یہاں پہ اس چیز کی بھی بہتات ہونا شروع ہو گئی. ای میلز کے اوپر لوگوں کو بلاسفیمس میٹیریل بھیجا جانے لگا پاکستان میں. پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو وہاں پہ بھی یہی کام تھا. ابتدا میں اگر آپ کو یاد ہو تو جو یوٹیوب تھی پاکستان میں طویل عرصے تک اسی بلاسفیمی کے ایشو پہ بند رکھی، 2 سال تک، 2 سال سے زیادہ عرصہ تھا تقریباً جس میں یوٹیوب پہ بند رکھی گئی. اور پھر اس کو اس وقت بحال کیا گیا تھا کہ جب یہ ایک نیا جو ہے اس پہ انہوں نے بنایا تھا لوکل ورژن جو ہے نا یوٹیوب کا بن گیا تھا، یوٹیوب پاکستان کے نام سے، جہاں پہ وہ تمام کانٹینٹ جو بلاسفیمی سے ریلیٹڈ تھا اس کو بلاک کر دیا گیا تھا. اور فوری طور پہ جو بھی چیز پاکستان پہ کوئی بھی اس کے حوالے سے کمپلینٹ جاتی تھی تو یوٹیوب جو اس کے اوپر پابند تھا کہ اس کو فوری طور پہ بلاک کرے گا، اور وہ ہو رہا ہے. اسی لیے یوٹیوب جو ہے آج چل رہی ہے. جب یوٹیوب کے اوپر یہ بین ہو گیا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ جو دوسرا سوشل میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ویڈیوز اور پوسٹ ہو سکتی ہیں وہ فیس بک تھا. تو فیس بک پہ شروع ہوا، جیسا کہ آپ نے شاید سنا ہو بھینسا کے نام سے ایک بڑا مشہور گروپ تھا کہ جس میں جو ہے نا بلاسفیمک مٹیریل، اسی طرح اور بے شمار گروپس تھے جہاں سے یہ چیزیں آ رہی تھی. انڈیویجولی لوگوں کو جو ہوتے تھے فیک آئی ڈیز سے ان کے ان باکس میں چیزیں کی جاتی تھی. پھر یہاں پہ پاکستان میں پکڑے گئے کچھ لوگ، ایک بڑا مشہور کیس بنا تھا. یہ ایک بدقسمتی ہے، مطلب ان کریکٹرز کا نام ابھی بھی لیا جا رہا ہے، بلکہ کچھ ایسے کریکٹر جن کا ان کے ساتھ تعلق، وکاس گرایا کا نام لیا جا رہا ہے، اور جس کے بعد پھر احمد نورانی کا نام آ رہا ہے اس کیس کے اندر. احمد نورانی تو خیر ان میں شامل نہیں تھے. احمد نورانی کا تعلق ہے وکاس گرایا کے ساتھ، وکاس گرایا سے ان کا تعلق تھا. آج کل تو خیر ایک جو ہے نا ان کے آپس میں انبن بھی ہے، لیکن یہ کہ تعلق تھا وکاس گرایا کے ساتھ. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریکٹرز کا نام دوبارہ سے پاپ اپ ہوا ہے. احمد نورانی تو اس میں بالکل نہیں تھے، لیکن وکاس گرایا اس کے اندر ایک بڑا مین کریکٹر تھا. پھر اور بھی کچھ لوگ تھے. تو بالکل یعنی یہ ناظرین کو پتا ہوگا بہت ایک اس پہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی. اچھا مزے کی جو ہے نا بات یہ ہے کہ بدقسمتی میں اسے کہوں گا کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی کیس نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو جو ہے نا وہ مسنگ کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا. جو ہمارے ہاں پرویز مشرف صاحب کے دور سے روایت چلی آ رہی تھی تو ان کو بھی اٹھایا گیا. تو ان کے پیچھے جو ہے نا ایک پوری لابی متحرک ہوئی اور پھر بالآخر ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ سارے لوگ پاکستان سے فرار ہو گئے. وہ آج بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا اس نیکسس کو چلا رہے ہیں. جن لوگوں کے ان کے آئی ڈیز اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ بلاسفیمی
کا جو مٹیریل ہے اس سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ جو یہ موجودہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ کی جو کمپین چل رہی ہے تو اس کا بھی مرکز اکثریت کے آئیڈیز یعنی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہائی لائٹ کرنے والی ہے کہ ٹھیک ہے بلاسفیمی گینگ ہے یا نہیں وہ تو ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہ کہ یہ جو لوگ جو کہ بلاسفیمی نہ صرف یہ کہ کرتے ہیں بلکہ بلاسفیمی کرنا کوئی جرم سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی یہ بات پبلکلی سب کو پتہ ہے، مطلب ان کے آئیڈیز اوپن ہیں، وہ اس کیس میں بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. یعنی یہ ایک بہت یعنی ایسی چیز ہے جس کے اوپر کان کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ سوچنا چاہیے سب کو، جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ کیوں اس کے اندر اتنے انٹرسٹڈ ہیں. اچھا پھر آگے ہم تھوڑا سا چلیں تو پھر ہوا یہ کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو کہ ان کی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا اور انہوں نے گورنمنٹ کو ایک ڈائریکشن دی تھی کہ اس تمام میٹیریل کو پاکستان میں بلاک کر دیا جائے. بالکل ایسے. اور اس کے بعد ایک کمپین جو ہے اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب تھے جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور پی ٹی اے کے ساتھ مل کے ایک پورا سسٹم بنایا گیا تھا کہ جہاں پہ لوگوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ کوئی بھی ایسا مٹیریل آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے پی ٹی اے کو کمپلین کریں اور پی ٹی اے اسے بلاک کرے گی. پی ٹی اے کی سرکاری ادارہ اس کی اپنی رپورٹ کے مطابق اب تک 2 لاکھ سے زیادہ وہ لنک پاکستان میں بلاک کیے گئے ہیں جن میں بلاسفیمی سے ریلیٹڈ میٹیریل اپلوڈ ہو. 2 لاکھ سے اوپر، 2 لاکھ سے زیادہ. اور اس وقت بھی جو پینڈنگ کیسز ہیں مطلب ان کی بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو ویریفائی کرنا کہ اب جو ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے جو لوگوں کی اپلیکیشنز موجود ہیں ویریفائی اس کو کرنے میں. ظاہر ہے ان کے پاس بھی ملٹیپل چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ہوتی ہیں، کوئی بہت بڑا اس بڑے پیمانے پر یہ چیز اس بڑے پیمانے پہ یہ چیز ہو چکی ہے. اور یہ مطلب کسی کے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ ہے جو خود گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے اور پی ٹی اے ملٹیپل فورمز کے اوپر اس کا اظہار کر چکا ہے اور حتیٰ کہ جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ چیز موجود ہے، اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ لنکس کو انہوں نے بلاک کیا ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے. اچھا جب لنکس بلاک ہونا شروع ہو گئے تو اس کے بعد ایک نئی چیز جو ہے آئی کہ آپ اس طریقے سے ماس جو ہے نا لیول کے اوپر اس کو نہیں پھیلا سکتے، تو آپ نے یہ کیا کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو واٹس ایپ گروپس کے اندر اور انڈیویجولی اس کو بھیجنا شروع کر دیا. جب یہ کام ہوا تو اس کے خلاف اپلیکیشنز جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس آئی. ایف آئی اے اس میں سے ظاہر ہے وہ بھی اس کو کرتے تھے ویریفائی، اور وہ ایک متعلقہ فورم جو ہے پی ٹی اے کو بھیج دیتے تھے اور وہاں سے یہ لنکس بلاک ہو جاتے تھے. واٹس ایپ گروپ جو ہے نا اس کو کیا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد اس میں انٹری ہوتی ہے، یہ میرے خیال میں 2022 تھا مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے، کہ یہ جو لیگل کمیٹی آن بلاسفیمی کے نام سے یہ راؤ عبدالرحیم صاحب، مجھے یاد ہے کہ میں نے کور کیا تھا، انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسز ہیں جس میں لوگ کمپلین تو کرتے ہیں اس کی لیکن مدعی بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. چونکہ مدعی بننے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پھر آپ اس کیس کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں کہ طویل عرصے تک وہ کیس چلتا رہتا ہے، آپ کو بھی پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، تو لوگ ذرا اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کیسز کو فری لڑیں گے بھی، اور اس میں جس میں کوئی اور مدعی نہیں بنے گا ہم خود مدعی بنیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ کام شروع ہوا یہاں پہ 2022 میں. تو کچھ فگرز ہیں، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کہ ایف آئی اے نے 115 ایف آئی آر درج کی ہیں. 115 ٹھیک ہے. اور 370 سے زیادہ لوگ اس میں گرفتار کیے گئے. اچھا 370 سے زیادہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے جو 36 لوگوں کے اب تک ٹرائل مکمل ہوئے اور ان 36 کے 36 کو سزائے موت ہوئی ہے. اچھا ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو شک کی بنا پہ کوئی ہلکی سزا دی گئی. شک کے فائدے میں بری ہو جانا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن شک
کے فائدے میں ہلکی سزا بھی نہیں ملی, اسے میکسیمم پنشمنٹ جو ہے نا اسے ملی ہے. اور یہ جو اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے یہ نارمل کورٹ میں ہوتی ہے یا اس کے لیے نہیں یہ تو نارمل کورٹ, اور نارمل کورٹ کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کے بعد تو سیشن کورٹ ہوگا, پھر اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. اچھا اس میں آگے بھی کچھ فگرز ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں ان میں سے 200 لوگ جو 370 گرفتار تھے 200 لوگوں نے بیل اپلیکیشن دی اور ان کی ریجیکٹ ہو گئی. اچھا کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ان کی بیل. اچھا اس میں سے کوئی جو ہے نا 100 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی بیل اپلیکیشن. یعنی ان کے جو بھی وہ تھے وہ اتنے تھے کہ اس کے ہائی کورٹ میں لے کے تو وہاں سے بھی ہوئی, اور 10 لوگ ایسے ہیں جن کی سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی. اچھا ٹھیک وہاں پہ یہ ہے اس کیس کا جو ہے نا اب تک کی صورتحال. اب یہاں پہ اگر ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی یا آبجیکٹیولی انالائز کریں کہ یہ جو سٹوری گھڑی گئی ہے, مطلب وہ سٹوری بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیل بھی ہوئی ہے کہ جناب یہ ایک وہ کوئی خاتون ہیں وہ ٹریپ کرتی ہیں, ہنی ٹریپ کرتی ہیں, اور وہ ایک بلاسفیمس کوئی پکچر بیچتی ہیں, اور وہ جو جس کو بھیجا جاتا ہے یہ پہلے تو اس کو ٹریپ میں لے کے آتی ہیں وہ خاتون, اور پھر اس کے بعد جب وہ بھیجتی ہیں بلاسفیمس کانٹینٹ تو وہ جب بندہ پوچھتا ہے آگے سے کہ بھئی یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مجھے واپس بھیجو, اور یہ جب واپس جاتا ہے ان کے پاس تو اس کو بیس بنا کے پھر ایلیجلی یہ گینگ جو ہے یہ کارروائی کرتا ہے افریقہ کے ساتھ مل کے اور ٹریپ کرتا ہے. اچھا یہ جو بات بڑی مطلب سیل ہو رہی ہے, لیکن کیا مطلب یہ اتنا سپرفیشل کام ہوتا ہے, یعنی جو ایف آئی اے ہے مطلب کیا وہ اتنا سپرفیشل کام کرتا ہے کہ جی وہ مطلب وہاں سے ایک میسج آیا ہے اور واپس کیا ہے اور بس اس کے بیس کے اوپر اس کے خلاف پورا وہ رپورٹ بن گئی. یعنی یہاں پہ تو بات کی جا رہی ہے کہ ایف آئی اے کی اپنی فورنزک ایک لیب ہے, ڈیجیٹل فورنزک لیب ہے, اور وہ اس کے اندر اس کو پورا اسیس کرتے ہیں, اور پتہ ان کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں کیونکہ ہمارا بھی میں نے بھی ایک زمانے میں پی ٹی اے میں کام کیا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بڑا تھورو پروسیجر ہے اور بڑا یعنی وہ جو سٹینڈرڈ ہے اس کا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی وہ رپورٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. یعنی یہ چیک کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک میسیج اگر اس کے پاس آیا تھا یہ اسی نے بھیجا تھا یا کسی نے اس کو پوسٹ کیا تھا, لیکن یہاں پہ تو جو بات سامنے آ رہی ہے کہ 200 پیجز کی رپورٹ ہے. جی اچھا میں بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, یہ مطلب کہ اتنا سپرفیشل کام ہے کہ یار بس ادھر سے کسی نے میسج بھیجا اور اس کے بعد اس کو رپورٹ کر دیا گیا. اگر اس طرح چل رہا ہے ہمارے ادارے تو پھر تو اللہ حافظ. پھر تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کہانی جو ہے نا وہ جنرل گوئبس والی جو ہے نا کہ اتنی شدت کے ساتھ جھوٹ بولو اور اتنے تواتر کے ساتھ بولو کہ لوگ اسے سچ مان لیں. بڑے بڑے ریپوٹیبل جرنلسٹ میں نے دیکھے کہ وہ یہی والی سٹوری اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں. اچھا اس میں دو بڑی, میں نے چونکہ ایف آئی اے میں بھی کچھ لوگوں سے بات کی اس کے اندر, تو بڑی دلچسپ قسم کی چیز. ایک تو یہ مطلب ہم نے جو پہلے کیا کہ ایک بندے کی آپ یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہے, مطلب ایف آئی اے ملا ہوا ہے. ہاں تو کیا کورٹ نے بھی کوئی یعنی اس کو کنسیڈر نہیں کیا چیزوں کو, کیا ان کے پاس کیا کورٹ کے سامنے جب یہ کیس آیا کہ جی ایک سمپل ایک میسج کے اوپر ایک ایف آئی اے نے بندے کو اٹھا دیا, تو کیا کورٹ کو بھی سمجھ نہیں آئی یہ بات؟ اچھا مدثر بھائی ایک ہم آگے چلنے سے پہلے جو ہے نا ایک چیز کو کرتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک میسج بھیجتا ہوں جی اور آپ اس کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئی ہے, وہ ویڈیو ہو سکتی ہے, وہ کوئی جو ہے پکچر ہو سکتی ہے, وہ کوئی گرافک پوسٹ ہو سکتی ہے یا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے, تو آپ جب اس کی اسکرین شاٹ لیں گے تو کیا اس کے اوپر میرا نمبر نہیں شو ہو رہا ہوگا, یا جس نام سے میرا آپ نے سیو کیا ہوگا وہ شو ہو رہا ہوگا؟ بالکل شو ہوگا. تو پھر تو بات کلیئر ہو جاتی ہے وہاں پہ کہ یہ تو اس بندے نے کیا ہی نہیں ہے, اس نے تو صرف اسکرین شاٹ لیا ہے جو چیز اس کو آئی ہے. تو اصل میں جو جرم ہے وہ تو اس بندے نے کیا ہے جس کا نمبر اوپر شو ہو رہا ہے. تو یہ تو کہانی جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا جی, وہ ان کی طرف سے آ سکتا ہے جی اسکرین شاٹ پوری نہیں لی تھی انہوں نے جہاں نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے, بس وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس نے کیوں پوری نہیں لی, مطلب یہ سوچنے والی بات ہے نا. نہیں ہم تو خیر بس آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے جو پریشانی ہے
آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہوگا کہ مطلب اتنی سپرفیشل تو کام دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اور واقعی اگر ایف آئی اے کے اندر یہ پروٹوکول ہے کہ یار اس کیس کے اوپر جو ہے اٹھا لیا جائے, اور یہ لٹرلی اس کا مطلب ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور چیک ہی کوئی نہیں, کوئی اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے ہی نہیں کہ اس طرح اٹھا لیا جائے, تو یہ مطلب کہاں سے, یہ اسٹوری کہاں سے آئی ویسے, یہ تھوڑا بتائیے. اچھا یہ بھی اسٹوری کو اوپر بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز پہلے جو ہے نا کہ پھر تو ایف آئی اے نہیں ہے نا, پھر کیوں آپ ایف آئی اے کو اکیلا کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل کورٹ بھی تھا, پھر سیشن کورٹ بھی تھا, پھر ہائی کورٹ بھی تھا, اور جن کیسز میں سپریم کورٹ نے بیل ریجیکٹ کیے وہ بھی شامل تھے سارے. مطلب پورے کا پورا پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ جو کسی ایک فیبریکیٹڈ شارٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی بندے کو اور سزائے موت دے رہے ہیں. مطلب یہ تو واقعی بہت بڑا لمحہ فکری ہے. یہ تو پورے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انویسٹیگیشن والی ایجنسیز ہیں, یہ تو ٹوٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. اچھا میں اس میں جو ایف آئی اے سے میں نے لی ہے, اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مطلب 370 لوگ تھے, اس میں لاہور کے جو کیس ہے وہ 175 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سے 149 لوگ وہ ہیں کہ جن کی واٹس ایپ کے اوپر بھی ان کے پروف ہیں کہ انہوں نے بلاسفیمک جو میٹیریل ہے وہ اپلوڈ کیا, انہوں نے فیس بک کے اوپر بھی کیا, ٹویٹر کے اوپر بھی کیا, یعنی ملٹیپل اپلیکیشنز کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کیا. ایک اسکرین شاٹ نہیں ہے. واٹس ایپ پہ بھی ملٹیپل ہیں جی, اور ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر, وہ ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر اس میں, اور اس میں سے 26 ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف واٹس ایپ کے اوپر کیا, لیکن انہوں نے ایک سے زیادہ گروپس میں بھی کیا اور ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی کیا. اس کے ایویڈنس موجود ہیں کہ اس میں تو وہ ایک بندے والی جو بات ہے نا وہ لاہور میں تو نہیں ہے. اچھا اسلام آباد میں اسی طرح 90 ٹوٹل کیسز ہیں, ان میں سے اس میں سے 81 وہ ہیں جنہوں نے ملٹیپل اپلیکیشنز کے اوپر اسے اپلوڈ کیا ہے, اور 8 وہ ہیں جنہوں نے ملٹیپل گروپس اور ملٹیپل پرسنز کو جو ہے وہ فارورڈ کیا ہے یا ان کو سینڈ کیا ہے. اچھا راولپنڈی میں 67 کیسز ہیں ٹوٹل بلاسفیمی کے جو اب تک رجسٹرڈ ہیں, اس میں سے 57 جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے ملٹیپل اپلیکیشنز کے اوپر اپلوڈ کیا, اور یہاں پہ 10 وہ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ کے ملٹیپل گروپس اور ملٹیپل پرسنز کو کیا ہے. ٹوٹل 2 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی ایک انڈیویجول کو انہوں نے بھیجا ہے. اچھا صرف 2 اور 2 لوگ ایسے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی ایویڈنس یہ ہے کہ صرف ایک اسکرین شاٹ نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ٹائم جو ہے نا انہوں نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بھی ایسا کیس اکارڈنگ ٹو ایف آئی اے سورسز جو ہے جن سے میری بات ہوئی ہے, میں نے کہا ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے اس کے اندر جس میں سنگل ایویڈنس کی بنیاد پہ کسی بندے کو اریسٹ کیا گیا ہے یا اس کو کیا گیا ہے. یہ تھوڑا سا چیلنج کرتے ہیں نا, ہمارا سسٹم تو بڑا کرپٹ ہے, مطلب یہ تو ماننا پڑے گا, سب جانتے ہیں. تو ایف آئی اے کے لوگ ملے ہو سکتے ہیں, ملے ہوئے ہوں, مطلب یہ ایک پاسبلٹی تو ہے نا کہ یار ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو مس یوز کر کے اور لوگوں کو ہراس کر رہے ہوں, بلیک میل کر رہے ہوں, یعنی اس کی ایک پاسبلٹی تو ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر اس کو کیسے ہم اوور رول کر سکتے ہیں؟ مدثر بھائی اس کا بھی بڑا آسان سا حل ہے کہ یہ 370 لوگ تو وہ ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیں لوگ جنہوں نے بلیک میل کیا ہے لوگوں کو, جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہنی ٹریپ کیا جاتا تھا, اس کے بعد بلیک میلنگ ہوتی تھی, اور بلیک میلنگ میں جو ان کو رینسم نہیں دیتا تھا اس کو ایف آئی اے کے ذریعے جو ہے وہ اس میں انوالو کر دیا جاتا تھا. یہی کہانی ہے جو اس وقت جو چل رہی ہے. 370 لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ رینسم نہیں دیا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اچھا جن لوگوں نے دے دیا ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے پاکستان بھر میں جس نے کہیں اپلیکیشن دیا ہو کہ جی یہ لوگ جو ہے مجھ سے انہوں نے اتنے پیسے لیے ہیں اور یہ مجھے دھمکایا تھا؟ کوئی کیس نہیں رپورٹ ہوا. کوئی ایسا کیس اب تک میرے نالج میں نہیں ہے, جتنی میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان میں نہ صرف ایف آئی آر بلکہ سنگل ایپلیکیشن تک کسی جگہ موجود نہیں ہے. ہم اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اس میں بچانا نہیں چاہتا, وہ جان چھوٹ گئی ان کی, وہ انہوں نے کہا یار ہم کیا اس میں پھنسے ہیں, یہ تو مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے. جو یہ لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی,
کیا ان لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے کوئی اس سے پہلے کہ جی ہمارے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے ٹھیک ہے وہ ایکیوزڈ ہے اور اس کے اوپر سارے ایویڈنسز آ گئے، انہوں نے وہ بتایا کہ جی میں مجبور تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا اور مجھے ٹریپ کیا گیا، کوئی اس طرح کی کیس کسی ابھی یعنی ابھی تو ڈسکشن داری بات ہے جس طرف جاری ہے وہ تو ہو سکتا ہے سارے لوگ یہ کہیں جی، لیکن اس سے پہلے جب تک یہ کیس ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا کوئی ایسی چیز ہے؟ اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ سی چیز ہے کہ جو کورٹ میں ایک دفعہ 164 کے تحت بیان جو ہے ملزم اس کے دیتا ہے کہ جی کیا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں کسی ایک بندے نے بھی ہنی ٹریپ کا یا بلیک میلنگ کا ذکر نہیں کیا، اچھا ایک بھی کیس میں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق، حتیٰ کہ اس سے پہلے جن لوگوں کا مطلب سپریم کورٹ تک جو کیسز گئے ہیں اس میں بھی کسی میں یہ پلی نہیں لی گئی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو پھر اچھا جب یہ ایک رپورٹ آتی ہے اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں اس طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ رپورٹ آپ کو پتا ہے کہ احمد نورانی صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا ہے انہوں نے کیا ہے، اور احمد نورانی صاحب اور جو دوسری طرف کے ایک وکیل ہے بڑے مشہور جو صاحب، نام میرے خیال میں لینا مناسب نہیں ہے لیکن وہ ان کا تعلق ایک ہی سیاسی جو ہے نا وہ جماعت سے رہا ہے، ایک ہی طلبہ تنظیم سے رہا ہے، اور آپس میں یہ بیچ بیٹھ بھی ہے، لیکن وہ اب اس سے منسلک نہیں ہے اس طلبہ تنظیم. نہیں ظاہر سی بات ہے اب تو طلبہ تنظیم تو خیر بہت پرانی بات ہوتی ہے نا، یہ تو چھوڑے ہوئے عرصہ، لیکن ان کا بیچ بھی ایک تھا، ان کی طلبہ تنظیم بھی ایک تھی، اور ان کے جو ہے نا آپس میں اچھے لنک تھے، اور یہ ایک وکیل صاحب ہیں اور دوسری طرف وہ صاحب ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے فیکٹ فوکس کا وہ ادارہ چلا رہے ہیں جو پاکستان میں بین بھی ہے. پاکستان میں بین ہے، اور یہ فیکٹ فوکس کے بارے میں تو ان کے لڑائی بھی ہے نا وکاس کرایا اور ان کے درمیان کہ وہ کس کا ہے، کوئی اس طرح کی مثلاً ڈسپیوٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس فیکٹ فوکس کے حوالے سے نہیں ہے، کچھ اور چیزوں میں ان کی آپس میں لڑائی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو اب جو اس کی بیس تھی جہاں سے یہ کیس ہائی لائٹ ہوا اور وہ ساری بیانیاں کھڑا کیا گیا اور سٹوری بنائی گئی، اس میں جو ہے وہ اس کی جو بیسس ہے، ایک تو احمد نورانی صاحب کی فیکٹ فوکس کی وہ ایک رپورٹ ہے، دوسرا جو ہے وہ جو ایف آئی اے کی جو ہے یعنی اس میں جو وہ اسپیشل برانچ وہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا تھا معاملہ کہ اسپیشل برانچ کس طرح. اچھا کورٹ میں انہوں نے کہا کہ اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ آئی ہے، ٹھیک، اس کے اوپر جو اسپیشل برانچ کا ورڈکٹ تھا کورٹ کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ ہماری انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں تھی، یہ ہماری سورس رپورٹ تھی. اس میں فرق کیا ہوتا تھا یہ تھوڑا سمجھانے کے لیے؟ مطلب ایک چیز یہ ہے کہ جسے پولیس کی اسپیشل برانچ جسے عام طور پہ CID کہا جاتا ہے، وہ کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ تمام اس کے ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، اس کو کی جو ہے نا فرانزک کرتی ہے، اس کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو وہ ساری کو ایکسرسائز کرتی ہے اور اس کے بعد ایک رپورٹ دیتی ہے. سورس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خفیہ ادارہ ہے چونکہ CID اس کا کام یہی ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنا، تو اس سے آ کے کسی نے ایک بات بتائی ہے، مطلب کوئی بندہ آ کے بتا دیتا ہے آپ کو، اگر یہ پچھلے عرصے میں جب یہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ تھی تو اسپیشل برانچ کی میڈیا میں بھی ہمارے پاس آتی تھی کہ روز کی ایک ڈائری آتی تھی کہ سرکاری تنصیبات پہ حملے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک خدشہ ہے، خدشہ مطلب متعلقہ ادارہ دیکھ لے، وہ پولیس دیکھ لے، تو یہ سورس رپورٹ ہے، یہ کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ انہوں نے خود سے انویسٹیگیٹ کر کے یہ رزلٹ نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس ایک سورس آیا اور اس نے کہا یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے جو انہوں نے وہ آگے اس کو فارورڈ کر دیا کہ چیک کر لیں، فارورڈ کر دیا انہوں نے FIA کو. اچھا پھر FIA نے بھی اس پہ کچھ کام کیا؟ FIA نے بھی کورٹ میں جا کے کہا کہ جی جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اندر تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے کہ FIA کا تو معاملہ ختم ہوا. اب ایک تو اس کی ہے احمد نورانی کی رپورٹ ہے، ایک اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو NCHR کی رپورٹ ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، وہ تو رپورٹ جو ہے وہ تو جو ہے پرانی ہے، 2024 کی وہ رپورٹ ہے. جی پرانی رپورٹ ہے. اس کے اندر تو کچھ میں نے بھی وہ رپورٹ پڑھی ہے، تو اس کے اندر تو کچھ کہا گیا ہے، یعنی کچھ ایلیگیشنز ہیں اس میں کہ یہ جو FIA جو ہے اس نے صحیح طرح انویسٹیگیٹ نہیں کیا، یا مطلب اس کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، اور اس کی کچھ ریکمنڈیشنز بھی ہیں ان میں، جس میں ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن JIT بنائی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے اور اس کو مزید جو ہے پروب کیا جائے. بالکل، تو یہاں تک ان کی ریکمنڈیشن. جی تو اچھا وہ جو
ادارہ ہے اس کے کیا مینڈیٹ ہے؟ مطلب کوئی وہ اس کی لیگل بائنڈنگ ہے، اس کی جو رپورٹ ہے لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہے اداروں کے اوپر، یا وہ ایک صرف اس کی کچھ آبزرویشنز ہیں جو اس نے شیئر کی؟ دیکھیں مدثر بھائی، یہ جو کمیشنز جتنے بھی ہوتے ہیں ظاہر ان کی جو بھی رپورٹ ہوتی ہے، ریکمنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک تجاویزی ہوتی ہیں، وہ لیگل بانڈنگ تو نہیں ہوتی کسی بھی اس کے اوپر، لیکن بہرحال ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس کے اوپر ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس کی ریکمنڈیشن ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہر وہ کیس جس کا مدعی آج بھی یہ کہے کہ جی مجھے پھنسایا گیا ہے تو اس کے اوپر ایک الگ سے جے آئی ٹی بنا دیں، صحیح، اس کیس کو بننی چاہیے، پتہ چلے لیکن اس کی ریکویسٹ پہ بننی چاہیے، اس کی ریکویسٹ پہ، ٹھیک۔ کیونکہ دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اچھا، کہ اگر آپ ایک جو یہ دوسرے جو اس پورے بلاسفیمی بزنس گینگ کی جو کمپین چلا رہے ہیں نا، یہ ایک جرنل مانگ رہے ہیں کمیشن، ہاں وہ کمیشن کا بات اوور آل کمیشن ہوا جو سارے کیسز کو دوبارہ سے جی جی جی۔ اچھا، یہ اس میں کیا مسئلہ ہے کمیشن بنا دیں؟ مطلب اچھا، جو میری مطلب مختلف لائر سے بات ہوئی ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ جب کمیشن بنے گا تو کمیشن ظاہر 400 کیسز کا ریکارڈ پورے پاکستان سے کلیکٹ کرنا، ٹھیک ہو، اس کے بعد کیس ٹو کیس 1 by 1 اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے اسسمنٹ کرنا، اس نے کہا یہ سالوں کا کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جب قانون یہ کہتا ہے کہ جس بھی فرد کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن ہے، اگر اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اوپر اس کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ بیل کروانے کا، ضمانت کروانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ مختلف کیسز میں مختلف ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنا ہے، لیکن مجھے جو مطلب میرا خیال ہے کہ یہ 2 سال سے کم کا عرصہ ہے، کہ 2 سال ودن 2 ایئرس کا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 400 کیسز کا اس طریقے سے اسسمنٹ کر دے تو یہ تو 4-5 سال کا کیس بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیل پہ باہر آ جائیں گے جن کے اوپر، اور یہ کل کی ایک جو ہے جج صاحب نے بھی کہا کہ میں اس بات پہ کر ہی نہیں رہا کہ آیا وہ آپ نے شیئر بھی کی تھی کہ جج صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جی مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بلاسفیمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں تو صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گینگ ہے کیا یہ ایکٹیو تھا یا پھر یہ لوگ انوالو تھے یا نہیں تھے۔ جی بالکل، یہ تو جج نے مطلب اپنے ریمارکس میں یہ مانا بھی ہے۔ جی محترم جج صاحب نے یہ کہا، اور اس کا مطلب امپلیکیشن وہی ہے کہ اگر فرض کریں یہ 4 سال ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ بیل پہ باہر آ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ ملک سے نکل جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے، اور کمیشن یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ملی، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اچھا، یہ اس کے پیچھے اصل میں وہ اصل ایک جو مسئلہ چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس لیے آپ جس کیس میں مدعی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کیس میں بنا یہ جو دیجیے۔ کمیشن جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جو مدعی ہیں یعنی جو ملزمان ہیں کیا ان کی ریکویسٹ ہے؟ نہیں، اس کیس میں تو مدعی کوئی بھی فریق ہی نہیں ہے، مدعیان جو ہیں ان کی فیملیز فریق ہے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ یہ نور فاطمہ کیس جو ہے جو جس کی چل رہی ہے، تو اس میں اچھا اس میں چونکہ فیملی مطلب وہ خود کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وہ کر نہیں سکتے کہ ملزمان جو ہے کر سکتے ہیں کہ وکیل تو ان سے بھی وکالت نامہ لے کے کر سکتا ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو نہیں یہاں پہ پریڈکٹ کر سکتے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، لیکن اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے اور کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے کیس کا ٹرائل ہوتا ہے، وہ چاہے اس کسی مدعی کی بہن ہو، والد ہو، والدہ ہو، لیکن ہے تو تھرڈ پارٹی، تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کے ٹرائل کا ٹائم پورا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ کلاس بن جائے گی۔ یعنی یہ اگر تو وہ خود بنے مدعی بنے تو پھر یہ جو بیل والا مسئلہ ہے یہ اس طریقے سے اپلائی نہیں کرتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو میری معلومات مطلب یہ تو ظاہر ہے کوئی لیگل ایکسپرٹ اس کے حتمی جو ہے نا رائے دے سکتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی اور انٹرسٹنگ ایک مطلب انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں معاملہ ہے۔ اچھا، میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کھیل یہ ہے کہ وہی جو جج صاحب نے کہا، میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ ان کی بڑی بہترین آبزرویشن ہے کہ یہ کیس تو اس بارے میں ہے ہی نہیں کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے یا نہیں کی۔ یہ کیس تو یہ ہے کہ کوئی گینگ ہے جو بلاسفیمی کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بجائے ان کے لیے کمیشن بنایا جائے، ان کا ٹرائل چلنے دیا جائے، اور جن کے اوپر شک ہے یہ لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں،
جج صاحب آرڈر دیں کہ بھائی ان کی ایک اپلیکیشن لیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروائیں اور ان کی جو ہے جے آئی ٹی ان کے اوپر بنائیں, وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے. اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو بس ختم ہو جائے گی بات. صحیح بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو اب اس میں جو بھی کمپلیکسٹیز ہیں وہ ہم نے سامنے ڈسکس کر لیں. اب یہ جو مسئلہ 295C کا ہے, کیونکہ یہ بڑا کنسرن ہے اور ہم سب کا کنسرن ہے, کیونکہ جو پارٹی ایکٹیو ہے اس پورے کیس میں ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو کہ ایوارڈز بھی لیتے رہے ہیں اسی حوالے سے. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر بلاسفیمی جو ہے اس کو بھی ایک طرح سے وہ الاؤ کرتے ہیں, اور ان کے نزدیک بلاسفیمی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے نزدیک ہم جس پرستی کو مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہے ان کی بڑی سب کے سامنے ہیں, یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ ملحد تو ہیں, وہ اس پہ تو کہنے کی اچھا یہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہو گئے ہیں جی, اور پورے طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی جو کمیشن اگر بنتا ہے, یعنی کمیشن کی بار بار بات ہو رہی ہے کمیشن بنے, تو کیا ایسا ہے, کوئی اس کا تعلق ہے کہ کمیشن کوئی ایسی ریکمنڈیشن دے کہ 295C کو ریویو کیا جائے, تو اسی کو مطلب کیا یہ بیس بن سکتا ہے اس طرف جانے کا؟ حالانکہ جو وکیل ہیں تنبولک صاحب, انہوں نے بڑا دو ٹوک موقف پیش کیا کہ جی ہماری تو یہ پلی نہیں ہے کہ 295C کو جو ہے وہ ریوائز کیا جائے, یا اس میں مسئلہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیس ہے اور اس کے اندر یہ مسئلے ہوئے ہیں, ان کو آپ ایڈریس کریں. تو وہ تو بڑے اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارے اوپر غلط الزام لگ رہا ہے, اور یہ جو ہے نا مولوی طبقہ یا رائٹ ونگ ہے یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اس حوالے سے. تو اس کا کیا تعلق ہے؟ کمیشن جو ہے کیا اس کی ریکمنڈیشن ایسی ہو سکتی ہیں, اور کیا اس کی بیس پہ وہ ایک جو ان کا بڑا عرصے سے پلان ہے کہ 295C کو یا تو امینڈ کیا جائے یا اس کو اس طریقے سے ختم ہی کرا دیا جائے, تو کیا یہ اس طرف بات جا سکتی؟ دیکھیں جتنا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹلی تو بات اس طرف نہیں جائے گی, لیکن پہلے ہی ایک چیز یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر اتنے چیکس لگائے گئے ہیں 295C کے. مطلب میں اگر تھانے میں جاتا ہوں اور میں کہوں کہ یہ میرا موبائل ہے, یہ آج جو چھین لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں ایک اپلیکیشن دیتا ہوں, چلیں تھانے والے تو نہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر تو نہیں کرتے, لیکن چلیں کچھ لے دے کے کچھ کہلوا کے جو ہے نا ایف آئی آر ہو جائے گی اس پہ. لیکن اگر میں 295C کے تحت کسی ملزم کو کہ وہ توہین رسالت کر رہا ہے اس کی اپلیکیشن دیتا ہوں, تو وہ درج نہیں ہوگی. ایز پر پروسیجر وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو ایک ہائر اتھارٹی جو ہے ایتھینٹیکیٹ نہیں کرے گی کہ جی ہونی چاہیے. انویسٹیگیٹ اس نے کرنا ہے, اس کے بعد مطلب ایس پی لیول, ڈی پی او لیول, مطلب مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتے ہیں, چونکہ خیر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ کیس ہے. مطلب ایون اسلام آباد میں تو شاید ڈی آئی جی لیول کے اوپر جا کے جو ہے نا ہو, لیکن کسی اور شہر میں ایس پی ہو سکتا ہے, کسی میں ایس پی ہو سکتا ہے. یہ چیک رکھا گیا, یہ چیک رکھا گیا سب سے پہلا. سیکنڈ ون اس کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ ایس پی رینک سے نیچے کا کوئی آفیسر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا. ایس پی خود جو ہے ہوگا. اگر کسی جگہ پہ ایس پی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے نا وہ الگ ہے, تو وہ کیا جائے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. جو اس کا مدعی بنتا ہے وہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ بلا وجہ رل جاتا ہے پاکستان کے, مطلب وہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی کورٹ کچہری کا جو ہے چکر نہ لگانا پڑ جائے. تو یہاں تو اس کے لیے حال ہی کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نے وکیل بھی کرنا ہے, آپ نے ہر پیشی پہ بھی پیش ہونا ہے, آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, آپ کوئی جو ہے وہ کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو آپ کی تو ختم ہو گئی جو ہے نا آپ کی لائف بھی, آپ باؤنڈ ہیں جب تک یہ کیس چلتا نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ پیش نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, چونکہ آپ نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگایا ہے کسی کا پر جس کے اوپر کے سزائے موت ہو سکتی ہے. تو ایک تو سوچتے. اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ 450 لوگ اریسٹ ہیں اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے, اگر کسی وجہ سے کوئی کمیشن بنتا ہے, کوئی ایسی جو ہے نا وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ فرار ہو جائیں گے ملک سے, تو اس کے بعد پھر کون مدعی بنے گا اس کیس کے اندر؟ صحیح بات. کون یہ کہے گا کہ بھائی کورٹ میں تو جا کے پھر یہی ہونا ہے,
کہ چلتا رہے گا کیس, ایک عرصے کے بعد پھر کوئی کمیشن میں کہہ دے گا اس دفعہ ہنی ٹریپ کا ہے, کوئی اور ایلیگیشن آ جائے گا. یہ تو پھر اوور آل سسٹم کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا. کہ کمیشن تو پھر کہیں پہ بھی بن سکتا ہے نا. مطلب یہ تو ایک اگر کیس اسٹڈی کو اس کو کیس اسٹڈی بنایا جائے گا یا پریزیڈنس بنایا جائے گا تو کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ کمیشن بنائے اور وہی جو ہے کمیشن کوئی بنوا دے جی جی, اور اس کے بعد 1 سال گزرے 2 سال جو بھی وہ ٹائم پیریڈ ہے اور وہ بیل ہو جائے اور بیل کرا کے پتہ نکل جائے تو پھر تو یہ تو مذاق بن جائے گا پورا سسٹم ہے نظام. پورا سسٹم دیکھیں آپ جو ہے جو کر رہے ہیں, مطلب آپ اس کے اندر دیکھیں گے 9 مئی کا کمیشن جو واقعات ہیں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر کہ جی وہ کمیشن بنا لیا جائے. اچھا اسی طرح وہ جب یہ اپنا گنڈا پور صاحب اور عمران خان صاحب کی اہلیہ آئی تھی یہاں پہ میرے خیال میں 26 نومبر کی ڈیٹ تھی مجھے تو اس کے اوپر فائرنگ ہوئی یا نہیں, وہ ایک کمیشن کی ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں تو بے شمار ایسی ہیں, پھر کہیں پہ بھی ہوگا. مطلب وہ تمام لوگ جن کے اوپر جو ہے وہ قطاری کے مقدمات ہو چکے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ جی کمیشن بنائے. ہمارے تو موبائل سے جو کچھ برآمد ہوا ہے یہ تو ٹریپ کیا گیا تھا, یہ تو غلط ہو گیا, ایک نیا کمیشن بنائے اور پھر وہی قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لے کے سسٹم جو ہے ایک طرح سے اس کے اندر ایک لوپ ہول کریٹ ہو جائے گا اور جو کہ پھر ملزمان جو ہے ان کے لیے بڑا آسان راستہ ہے, وہ اس راستے سے پھر نکلتے جائیں گے. تو یہ بہت اس کی پھر امپلیکیشن ہے جس کو سمجھنا چاہیے ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کو, اور ناظرین آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا اس کے پیچھے ایک کھیل جو ہے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا یہ تو مطلب ٹھیک ہے, یعنی اب کافی حد تک ہم نے اس کو اسیس کر لی. یہ جو اب بلاسفیمی ہو رہی ہے یعنی اس کے بارے میں کچھ میں نے بھی وہ دیکھی ہیں پکچرز جو انہوں نے فرانسک میں موجود ہیں, ان کی فرانسک رپورٹ ہے, وہ بڑی ڈسٹربنگ ہے اور بڑا خاص قسم کا ایک وہ بلاسفیمی کی بھی خاص قسم ہے, جیسے وہ کہتے ہیں پورنوگرافک بلاسفیمی. یعنی یہ ایک جو ہے اس کے پیچھے بھی کوئی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ یہ آخر اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں مطلب وہ جو یہ کر رہے تھے سب کچھ آخر وہ یہاں پہ پہنچے کیسے, یعنی یہ کیا بیہیویئر آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی لوگ اس میں ٹریپ ہو رہے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ ڈارک ویب کا بھی ذکر بہت بار بار آ رہا ہے کہ یار وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ جا کے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں. یہ کیا ٹرینڈ ہے جو کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے, پتہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا کے ایڈوینٹ کے بعد اور پھر یہ جو اب ساری مصیبتیں ہیں ڈارک ویب اور کہا جاتا ہے کہ ڈارک ویب کو بھی ایکسیس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جی. تو اب اس کے پیچھے بھی آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ پہنچتا کیسے ہے کہ وہ اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اچھا ممتاز بھائی, یہ بھی ایک مطلب ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اتنے طویل عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر باقاعدہ تھیسز لکھے جاتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی کہ کیوں ہے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, کون لوگ انوالو ہیں, کیوں کرتے ہیں. وہ ایک جو میرے خیال میں سائیکولوجیکل انالیسس اس کا ہوتا. قائد اعظم یونیورسٹی کا جو سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک چیئر بنتی کہ پاکستان میں بہت سینسیٹیو ایشو ہے, مطلب بلاسفیمی کا کسی پہ الزام لگ جانا وہ بھی اتنا سینسیٹیو ہے کہ اس کے لیے جو ہے جینے کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے اس پہ. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا آج تک کسی نے اس کے اوپر سنگل جو ہے شاید لائن بھی نہیں لکھی یا کسی نے اس کو سوچا ہی نہیں. اچھا میں نے ویسے کچھ کیسز کو کیا, ظاہر ہے ایک مطلب لمیٹڈ جو ہے ریسورسز اور پرسنل کیپیسٹی میں آپ کتنا کر سکتے ہیں. تو مجھے کچھ چیزیں جو ملی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کے بلاسفیمک میٹیریل تو تھا ہی ان کی ڈیوائسز میں, لیپ ٹاپس میں, ڈیسک ٹاپ سسٹمز میں, موبائل میں, لیکن اس کے علاوہ ان کے سسٹمز جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے ان کی ڈیوائسز پورنوگرافی سے. اچھا پھر پورنوگرافی کا بھی مطلب نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیول جو ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنے فیملی ممبرس کی ایسی ویڈیوز اور ایسی تصاویر بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, بھیجی ہوئی ہیں دوسروں کو کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ کنسنٹ سے ہو رہا ہے سب کچھ. اب یہ تو مطلب ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیٹ ہو تو پھر پتہ چلے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ چیزیں چونکہ یہ اصل میں یہ تو اس کیس کا وہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا, وہ تو صرف
ब्लास्फेमी की हाँ, हद नहीं, तक था, बिल्कुल ऐसे तो ही। ज़ाहिर है वो उसी चीज़ के क्योंकि ये ऊपर बड़ी बात हुई है। डिस्टर्बिंग चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ जो मैंने भी जो एक देखे तो बंदा वो देख नहीं सकता, यानी वो इस तरह की वो चीज़ है, और ये लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं, यानी क्या मतलब मतलब नाज़रीन इस हवाले से आप भी अपने बच्चों पे निगाह रखें, क्योंकि आजकल जो एक्सपोजर मिल चुका है ना, यानी जो नौजवान नस्ल है हमारी, उसको बहुत कम एज में एक इस तरह के कंटेंट तक रसाई हासिल है, और कोई रोक नहीं सकता, कोई यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं है जो उनको रोक सके, मतलब वो VPN लगा के वो हर चीज़ एक्सेस कर लेता है। अब इसके अंदर वो यानी जो आम जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो तो चलो कंज्यूम कर लिया, अब उससे फिर आगे जाने का आपको पता ही पता है, जब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो फिर उससे आगे जाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे, यहाँ तक कि फिर आपको डार्कर साइड पे वो चीज़ जो है वो पुश करेगी, और ये हो रहा है जो कि बड़ा ही कंसर्निंग मैटर है, और इसके ऊपर यानी एक तो एजुकेशन भी होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए, और यानी ये चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और ये तो केसेस वो हैं जो सामने हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है ना, नीचे जो उसके आगे जो गंदगी छुपी हुई है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि मतलब 2 लाख लिंक्स हैं जो ब्लॉक किए हैं इसमें, और अभी लाखों और हैं जो पेंडिंग में। अभी पिछले दिनों एक इसी तरह केस रिपोर्ट हुआ हमें, वो एक बहन थी, वो बता रही थी कि उनके जो हस्बैंड है उनसे उन्होंने खुला ले लिया है, और उसी वजह से कि ही इज़ इन्वॉल्व इन होमोसेक्सुअलिटी, और कोई नेटवर्क है, और उन्होंने भी यही कहा कि शुरू में तो ऐसा मामला नहीं था, मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें थी उनकी पोर्नोग्राफिक सा मामला, लेकिन ये कि अब वो इस तरीके से होते होते वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, तो ये वही डार्कर साइड चूँकि असल में जो एक दफ़ा इसमें आ जाता है ना, तो वो फिर आपको मज़ीद की ख्वाहिश तो रहती है, क्या ऐसा किया जाए। तो एक तो वो चीज़ है। अच्छा, कुछ एलिगेशंस और भी हैं, लेकिन मतलब उसका चूँकि प्रूफ नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि एक परसेप्शन ऐसा कुछ हलकों की तरफ से ये क्रिएट किया जाता है लोगों को, खुसूसन नौजवानों को, ये कहा जाता है कि आप अगर इस किस्म का काम करें, आप ब्लास्फेमी किया, तो आपके लिए तो यूरोप और अमेरिका जन्नत बन जाएगी। ये एस्पेक्ट तो भी हो सकता है, जिस तरह की अभी इस वक्त जॉबलेसनेस का हाल है, तो ये कोई बंदा शॉर्टकट जो है ना वो करने के लिए, और इसमें भी अक्सरियत आप देखें तो बड़े नौजवान लोगों की है, 18-20-21 साल के जो है ना वो अक्सरियत है, और ये एक परसेप्शन जो है कुछ हलकों की तरफ से, लेकिन इसका ज़ाहिर है कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसी चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया गया। ये कंसर्निंग चीज़ है और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ताकि एजुकेट किया जा सके सबको, क्योंकि अब आगे तो ये जो सोशल मीडिया है और इसकी जो मुख्तलिफ मतलब इसकी जो मल्टीपल लेयर्स हैं वो अब मज़ीद मतलब एक्सेसिबल हो जाएंगी, मज़ीद हर किसी के पास इसका एक्सेस भी है, टूल्स भी अवेलेबल हैं, तो अब डिफेंस का यही तरीका कि आप एजुकेट करें, आप खुद वेल इन्फॉर्म हों, अपने बच्चों को इन्फॉर्म करें इस हवाले से, तभी आप बच सकते हैं, वरना तो फिर इसको कोई माँ बाप, कोई टीचर, कोई रियासत भी जो है और नहीं रोक सकती, इसको नहीं रोक सकती। और जैसा आपने कहा कि जी मतलब 2 लाख तो चलो उन्होंने ब्लॉक कर दिए, कितने लाख वो होंगे जो ब्लॉक नहीं हुए, और ये चीज़ जो है वो, और ये भी वो देखे ना, जिन लोगों ने इस पे पैन ली और इसको रिपोर्ट किया और उसके बाद वो ब्लॉक हुए ना, हर बंदा तो मतलब नहीं करेगा कि उसके पास आता है तो वो तो जस्ट इग्नोर कर देगा या डिलीट करके ब्लॉक कर देगा, उस बंदे को ही ब्लॉक कर देगा। सही बात। ये तो PTA को जिसने अप्रोच किया है उनमें से जो अब तक ब्लॉक हो चुके हैं वो 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर। अच्छा, एक बात जो बड़ी समझ नहीं आई, मुझे तो समझाएं अगर आप समझा सकें, लाइव क्योंकि चल रहा है केस, तो मैंने भी कई सेशंस देखे हैं, मतलब ये कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मैं बात कर रहा हूँ कि जज जो होता है, जज वो तो बड़ा एक मतलब हमने जो अपने ज़हन में सोचा हुआ है कि जज तो बड़ा काम और एक इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी होता है, और वो दोनों तरफ के मतलब सुनता है, दलाइल सुनता है, और फिर बड़े तहम्मुल से वो सुनता है। यहाँ पे मामला मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, कि जज साहब जब इधर की इस पार्टी की जब बात सुनते हैं जो इस केस के लिए खड़े हुए हैं कि जो एक जिन्होंने केस किया हुआ कि जी एक गैंग है जिसको पकड़े, तो वो बड़े तहम्मुल से सुनते हैं, बल्कि सपोर्ट भी कर रहे होते हैं उनको, बड़े सपोर्टिव उनका एटीट्यूड होता है। जब वो इस तरफ के दलाइल सुनते हैं तो बड़े गुस्से में हैं वो, और बल्कि वो खुद दूसरी पार्टी की तरफ से गोया के पॉइंट्स डाल रहे होते हैं। कैसे मतलब आपने बड़ी प्रोसीडिंग्स देखी होंगी इस तरह की, क्या पाकिस्तान में नॉर्मल है ये? कई दफ़ा ऐसा हुआ है
مجھے یاد پڑ رہا ہے جب آپ نے بات کی تھی کہ ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تو ان کا بھی یہی رویہ ہوتا تھا. وہ تو کہتے تھے میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اس سے پہلے چودھری افتخار صاحب کا دور تھا، تب بھی کچھ ایسی ہی روایات جو ایسے ہی ہونا چاہیے. نارمل ہے یہ چیز، ظاہر ہے نارمل تو نہیں ہے کہ مطلب ایک وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انصاف ہونا کافی نہیں ہے، ہوتا نظر آنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، لیکن بہرحال پاکستانی کورٹس میں یہ چیز کوئی بہت ایب نارمل نہیں ہے، اگرچہ کہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن بہت ایب نارمل بھی نہیں ہے. مطلب وہ پوری طرح ڈانٹ رہے ہیں اور مطلب بڑی اسٹرانگ لینگویج ان کی ہے، اور دوسری طرف معاملہ کچھ وکلا تو اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ کو سچی ویسے تو خیر چونکہ زیر سماعت ہے اور ہم اس کے میرٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم ایک جو ہے نا بڑی سمپل جا رہی ہے. آپ ناظرین آپ بھی جا کے دیکھ لیں، مطلب لائیو آج کل تو آ رہی ہیں اور کئی آپ کو وہ اس کے ریکارڈنگ بھی مل جائیں گی. مطلب میں نے اب ایک چیز دیکھی، میں نے کہا شاید یہ کوئی نارمل چیز ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی وہ اس طرف کی پارٹی یعنی راؤ عبدالرحیم صاحب اور ان لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ بڑے غصے میں اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ تو بعض وکلا تو کہہ رہے ہیں کہ شاید مائنڈ بنایا ہوا ہے، یعنی یہ مائنڈ بنایا ہوا ہونا یہ شاید کوئی چیز ہے ایسی لیگل کمیونٹی میں کہ یار مائنڈ بنا ہوا ہے کہ جی بنانی ہے، کمیشن بنانا ہے. تو یعنی بڑی عجیب سی یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ کم سے کم جو لائیو جا رہا ہے ان کو جج صاحب کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ یار مطلب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی ہو کے ذرا اس کو دیکھے. میں بتاؤں کوئی سینئر لائرز نے یہ بات کہی کہ جو ریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ وہاں پہ ایویڈنس نہیں چیک کرتے، وہ وہاں پہ جو ہے گواہوں کو بلا کے ان کے بیانات نہیں سنتے، وہ تو صرف آرگومنٹ سنتے ہیں. چونکہ ہائی کورٹ تو ایپلیٹ کورٹ ہوتا ہے، ٹرائل تو ہو چکا ہوتا ہے. ٹرائل کورٹ اگر کسی چیز میں انہیں لگے کہ اس میں ٹرائل میں کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ دوبارہ ریفر کر دیتے ہیں ٹرائل کورٹ کو اور وہیں پہ جا کے ٹرائل ہوتا ہے. تو یہ بڑے سینئر لائرز نے یہ بات کہی کہ اس کیس کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کے اندر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے. بڑی عجیب سی چیز ہے، بڑی ڈسٹربنگ تھی میرے لیے، اور میں نے کہا چلو اس کو بھی منظر عام پر لے کے آئیں. اچھا یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے، لیکن یہ کچھ عرصے سے پہلے آپ کو پتا وہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل بھی پیش ہوا. ابھی کوئی چلڈرن کی سیکس ایجوکیشن کے والے سے بھی کوئی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. یہ جو ہم امریکہ کے تھوڑا قریب ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں، کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے یا ایسا کوئی لنک ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے خیال میں یہ تو پہلے سے چلتی آ رہی ہے. آپ کو ٹرانسجینڈر کا ایشو یاد ہوگا، آپ کو پاکستان کے اندر تو یہ لگا رہتا ہے. پچھلی آپ کو یاد ہوگا اگر جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جی تو اس میں بھی بنیادی وہ تھا کہ جو اوتھ میں انہوں نے چینجنگ کی جی، اوتھ میں وہ ایک دم پتہ نہیں وہ غلطی سی ہوگی جی، مطلب جو غلطی ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر وہ چل رہا تھا. پھر کچھ عرصہ پہلے وہ مبارک ثانی صاحب کا ایک کیس سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا. یہ پاکستان میں تو چلتی رہتی ہے ایسی چیزیں، وہ گائے بگائے جو ہے نا وہ ٹیز کیا جاتا ہے یا چیک کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی نبض کہاں سے ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لوگ ایبزارب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آگے بڑھ جاتی ہے بات، جس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے تو اس میں ذرا 2 سٹیپ پیچھے ہو جاتا ہے. یہ تو طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جی بڑی چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں ذرا ہوشیار بھی رہنا ہے اس کے حوالے سے. یہ جو لوگ ہیں ذری بات ہے جو دوسری طرف ہیں انہیں ایمان مزاری کا نام لیا جا رہا ہے اور وہ بڑی ایکٹیو ہیں وہ اس حوالے سے، ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور لوگ فرنود عالم ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں بڑے ایکٹیو اس پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے کیسز میں یہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. ہماری طرف جو ایٹیچیوڈ ہے عام طور پہ اداروں کا کہ کوئی بھی بندہ کو چھوٹی موٹی بات بھی کرتا ہے، کوئی کسی پارٹی کے سپورٹ میں بات کرتا ہے یا کسی پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیے جاتے ہیں. تو اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں اور یہ بعض اوقات تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ ادھر ہمیں وہ ایٹیچیوڈ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں 9/11 کے بعد جو ہے نا وہ جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا کہ دنیا بدلے گی. دنیا تو پتہ نہیں بدلی یا نہیں بدلی لیکن پاکستان بہت بدل گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ رائٹ ونگ کا ہونا یا جو مذہب پسند ہونا نا اب ایک تہمت بن چکی ہے.
کہ اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو بریکٹ کر دینا یا آپ کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن لگا کے آپ کو بالکل جو کیا کہتے ہیں جکڑ لینا وہ بہت آسان بن چکا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. تو جس کیس میں بڑے پیمانے پہ موبلائزیشن ہو جائے، جیسے مبارک ثانی کیس تھا کہ جب علماء آ گئے، جب وہ ہو گیا بڑا تو رولا مچا تو پھر اس کے اوپر ہوا. ورنہ انڈیویجولی آپ یا میں ہوں تو ہو سکتا ہے. اچھا اس کیس کی دیکھیں نا کہ کتنی مہینوں سے جو ہے وہ ون سائیڈڈ رپورٹنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے جو ہے نا اس کو کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کل ہمیں کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جائے کہ جی آپ نے کیوں بات کی ہے کورٹ کی طرف سے. تو یہ چیزیں بڑی آسان ہیں یہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ اگر مذہب کی بات کریں یا اسلام کی بات کریں تو پھر آپ کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اداروں کے اوپر اتنا زیادہ انفلوئنس ہے ان لوگوں کا، یعنی ہمارے جو دینی طبقہ ہے حالانکہ وہ بہت بڑا ہے، اگر آپ حجم کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، لیکن ان کا ہمیں اداروں پر وہ انفلوئنس نظر نہیں آتا، جبکہ یہ طبقہ جو ہے بڑا مائنورٹی ہے، less than 1%. اور بلکہ اگر ہم یہ تو چلو سیکولرز ہم لبرلز کی بات کریں تو مطلب قادیانی وغیرہ جو ہے وہ تو اس سے بھی بہت کم، لیکن ان کا بھی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے اداروں کے اوپر. یہ کیسے ہوا؟ یہ تو خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے. دیکھیں یہ تو مطلب پورا ایک وہ ہے، کبھی پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے اسے کہ کس طریقے سے. لیکن برحال ان کے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کچھ اسکالرشپس ہیں وہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں CSS میں کیسے جانا ہے، دیگر اداروں کے اندر کس طریقے سے لوگوں کو وہ کرنا ہے. تو اس کا وہ ایک پورے کا پورا سسٹمیٹک ایک پروسیس میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ سسٹمیٹک ہی پروسیس لگتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس اتفاق سے ہے. ہاں نہیں اتفاق نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. اس سسٹمیٹک ایفرٹ کو ہمیں بھی ذرا ایکسپلور کرنا چاہیے جو دینی طبقہ ہے، کہ یہ جیسے سافٹ پاور کا آج کل بڑا ایک مطلب لوگ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی ہے باقاعدہ ہے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. خیر یہ ضمن ایک بات آئی تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں. اینی ویز جزاک اللہ خیر آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کے سامنے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی آن میرٹ چیز ہے اس کیس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، جو آبجیکٹیو ٹروتھس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. ہم بالکل نہیں کہتے کہ جناب جو پارٹی جس کے اوپر ایک ایکوزیشن لگائی گئی ہیں وہ بالکل صحیح ہے. ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بننی چاہیے، بالکل بنائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. جو بھی اس کے اندر کوئی اگر پایا جاتا ہے ملوث اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر واقعی سزا ملنی چاہیے. اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیکٹس سامنے رہنے چاہیے. اور وہی ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھیں کہ ہم بس یہ کنسرن اس والے سے ہیں کہ کہیں یہ جو معاملہ ہے یہ ادھر ہی تو نہیں جا رہا جہاں پہ ہمارا خدشہ ہے کہ یہ جائے گا، کہ 295C کے خلاف ایک بہت بڑا کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور اگر کمیشن بنتا ہے اور کمیشن کی بھی رپورٹس آتی ہیں تو اس کی بیس پر یہ بات آگے بڑھائی جا سکے گی. اور پھر انٹرنیشنل پریشر مجرم ہیں ان نے اس جو ہے نا پوائنٹ کے اوپر ریلیف مل جائے جن سے جرم ثابت ہو چکا ہے یا ان کا ٹرائل چل رہا ہے، مطلب اس سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. اور بڑے طریقے سے ایک ریلیف کا جو ہے نا سینیریو بلڈ اپ کیا گیا ہے، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ کسی جو ہے ملزم کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے فیملیز کی طرف سے، تھرڈ پارٹیز کی طرف سے ڈالا گیا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بڑی مشکوک بناتی ہیں اس سارے عمل کو. ہم عرض کریں گے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو ہماری آنریبل کورٹس ہیں، وہ اس بات کو ہم روز خاطر رکھیں. یہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ہے آن میرٹ جو ہے سب چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے تاکہ جو دودھ پانی ہے وہ سب کے سامنے آئے. اور پھر اگر تو اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاسبلٹی نہیں ہے، پاسبلٹی ہے، ہمارے اندر سسٹم کرپٹ ہے، اس کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو بالکل آپ پکڑیں، سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ دوسری طرف سے معاملہ اگر کارنر کیا جا رہا ہے، ایک خاص قسم کے بیانیے کو جو ہے لے کے آیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری ایک منظم سازش ہے، تو اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے، اس کو واضح ہونا چاہیے سب کے سامنے تاکہ یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند کیا جا سکے. تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. خاص طور پہ پیرنٹس کو یہ ہم عرض کرتے ہیں جو بڑی ہی گھناؤنی کچھ حقیقتیں ہیں جو اس کیس سے ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ خود بھی آپ اویئر ہوں اس سارے فینومنا سے.
اپنے بچوں کو بھی اویئر کریں تاکہ اور نظر بھی رکھیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اویئرنیس ایجوکیشن سے ہی یہ کام جو ہے جس سے ہم بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو. تو آپ ضرور نظر رکھیں تاکہ خدا نخواستہ کسی کی بھی جو اولاد ہے وہ اس قسم کے جو ڈارکر سائڈز ہیں اس سارے فنامنا کی اس طرف وہ نہ جانے پائیں. اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ پھر ملاقات ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو کائنڈلی کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشنز بھی ملتی رہیں اور آپ کی سپورٹ بھی ہو جائے ہمیں. جزاک اللہ خیر.